رحمت کی مبارک دیتا ہوں اللہ تعالیٰ یہ مہینہ ہمارے لیے باعث برکت کرے اور ہمیں پکا سچا دیندار ایماندار بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو رحمتیں اترتی ہیں ہماری جوڑیوں میں ڈالے، اور وہ تمام گناہ جو معاف ہوتے ہیں اللہ ہمارے بھی معاف کرے۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسا کام بتائیں اے اللہ کے رسول جو بڑا عظیم کام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیک بالصوم، میں اللہ کا نبی محمد الرسول اللہ تمہیں کہتا ہوں جب روزے آ جائیں تو روزے رکھنا چھڑنا نہ ہے میں، فَإِنَّهُ لَا عِدْلَ لَهُ، کیونکہ روزوں کی مثل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ جب روزے آ جائیں تو کوئی اور عمل کرے بندہ اور کہے وہ ماہ رمضان کے روزوں کے برابر ہو جائیں، کبھی نہیں ہو سکتا۔ ایک آدمی نے حدیث میں آتا ہے آ کے کہنے لگا اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتائیں کہ میں سیدھا جنت چلے جاؤں تے اللہ مجھے جہنم تو بچا لے۔ نبی علیہ السلام نے اسے بھی یہ بات کہی، فرمایا جب ماہ رمضان آئے تو اس کے روزے رکھنا، خیال رکھنا، یہ کام ایسا ہے کہ اللہ اس کے بدلے میں جنت دے گا، جہنم سے بچائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ، اس کی مثل کوئی اور عمل ہے ہی نہیں۔ جب ماہ رمضان کے روزے آ جائیں ان کو چھوڑ کے بندہ کو اور کام کرے، اس کی مثل کوئی عمل نہیں۔ اور یہ دیکھیں اس کی مثل کوئی عمل کیسے نہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی، فرمایا لوگوں آدم کا بیٹا بیٹی یعنی مرد عورت جو بھی نیک کام کرتا ہے اللہ اس کو ایک کے بدلے میں کٹ سے کٹ 10 گنا ثواب دیتا ہے۔ مثلا ایک حج کیتا ہے اللہ نے کیا لکھ دیو قیامت کے دن اس نے 10 حج کیتے نے۔ اور کئی آدمی ایسے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کے اندر جو عمل کرنے کے لیے جو اندر اخلاص ہوتا ہے اتنا ہوتا ہے کہ اللہ کہتا ہے لکھو اس نے ایک نیک کام کیتا ہے، ایک حج کیتا ہے، لکھو اس نے 70 کیے، قیامت کے دن 70 تو لیں گے اسے۔ اور کئیوں کے بارے میں حدیث میں آتا ہے اِلَىٰ أَضْعَافٍ كَثِيرًا، کئی 700 گنا اور اس سے بھی زیادہ وہ عمل کا ثواب ملتا ہے۔ فرشتوں کو کہا جاتا ہے لکھو لکھو، لیکن إِلَّا الصَّوْمَ فَإِنَّهُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، ہاں روزوں کے بارے میں میں نے کسی فرشتے کو جبریل کو بھی نہیں بتانا کہ کتنے گنا ثواب ہے، یہ قیامت کے دن میں خود ہی دوں گا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے اس کا ثواب قیامت کے دن میں جانتا ہوں میں نے کتنے گنا، پتہ نہیں کروڑ ارب گنا اللہ نے دینا ثواب اس کا، یہ میں ہی جانتا ہوں۔ یہ سے ماہ رمضان کے جو روزے ہیں یہ نبی علیہ السلام کے اوپر آپ مدینہ شریف میں آئے، دوسرے سال آپ کے اوپر یہ فرض ہوئے، اور اس کے بعد اس کے اگلے مہینے ماہ رمضان آ گیا تو نبی علیہ السلام نے روزے رکھے۔ روزوں کے بارے میں کچھ مسائل چاند بیان کیے تھے، کل 2-4 مسائل آج بیان کر دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، روزہ رکھتے وقت انسان کسی قسم کی بھی خوراک کھا لے، مکھن کھا لے، کوئی اور چیز کھا لے، طاقتور چیزاں کھا لے، پروٹین جو مرضیاں کھا لے، اللہ نے اس کی اجازت دی۔ مجھے یاد ہے کہ میں بچپن میں ادھر ہمارا کام تھا پتل سلور کا، تو وہ ہمارے پاس ایک بندہ لگا ہوا تھا، وہ پتہ ہے اور میں نہیں نہ روزے نو مانتا، سویرے پروٹھے کھا کے آ جاتے اور ایک روزے نے تواڈے لو۔ اور جب اللہ کہتا ہے کلو وشربو، مومنو جو کچھ اللہ نے دیا جو مرضی کھاؤ، اللہ نے حلال جو ہے تم کھا سکتے ہو۔ بلکہ ایک آدمی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ایسی ٹکی یا ایسا ٹیکا لگوا لے کہ جس سے بھوک نہ لگے، رب کی قسم وہ بھی جائز ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے چھوٹا ہے۔ یہ جو پروٹھے کھاتے ہیں دہی کھاتے ہیں کیا ہوتا ہے، بھوک گھٹ لگے تو اگر کوئی دوائی کھا لے گا تو کیا ہوگا، یہ بھی جائز ہے۔ اسی طریقے سے اگر کسی عورت کو، جو عورت ہے اس کا مسئلہ سن لیں کہ عورتوں کو ماہانہ تکلیف پریشانی ہوتی ہے، اگر کوئی ایسا ٹیکا لگوا لے کہ جس سے اس کو وہ بند ہو جائے اور وہ پورا مہینہ روزہ رکھے تو یہ بھی عورت کے لیے جائز ہے۔
عورت جو ہے یہ اگر ماہ رمضان کے اندر ماہانہ تکلیف اس کو شروع ہو جائے تو اس کو کہتے ہیں اس کا روزہ کھل گیا ہے، ٹوٹنا نہیں کہتے، یاد رکھنا ہے، اس کو ٹوٹنا نہیں کہتے، وہ روزہ کھل گیا ہے، اس کے بعد وہ کھا سکتی ہے، اللہ نے اس کو روزہ کھول دیا ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ ایسے اگر کسی عورت کو اللہ نے اس کو بچہ ہونے والا ہے تو اس کا بچہ ہو گیا، روزہ اس نے رکھا ہوا تھا، بچہ ہو گیا ہے، بچہ جب ہو گیا ہے اسی وقت اس کا روزہ کھل گیا ہے، یہ روزہ وہ بعد میں رکھ لے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر ایک مرد یہ سویا ہوا ہے اور مرد جو ہے یہ ایسے اٹھا تو جو پتا چلا وہ ہو یار میں تو نام والا ہو گیا یار، تو پھر اگر آپ بھی آٹومیٹک اگر اس کے ساتھ ایسا ہوا ہے، اس نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی، اگر آٹومیٹک ایسا ہوا ہے کہ اس کو یعنی بچے ہیں چھوٹے، جنابت ہو گئی ہے، نہانے والا ہو گیا، فرض ہو گیا، تو یاد رکھیں اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، روزہ خراب نہیں ہوتا، یہ روزہ شام تک پورا کرے۔ اسی طریقے سے کسی قسم کی دوائی کھانے سے اور کسی قسم کا انجیکشن لگوانے سے، یہ میں آگے بھی میں نے کئی دفعہ کہا ہے کہ کئی ہمارے علماء کو پتہ نہیں نا، وہ میڈیکل سائنس نہیں پڑھے ہوئے، اور الحمدللہ ہم تو اللہ کے فضل سے کالجوں میں، اسکولوں میں فزکس، کیمسٹری، بیولوجی پڑھے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ویکسین کا ٹیکہ لگوانے سے کوئی، یہ اکثر مولوی کہہ دیتے ہیں ان کو پتہ نہیں، ٹیکہ کسی قسم کا بھی لگوائیں اس سے روزہ ٹوٹ جاتا۔ یہ یاد رکھنا، کسی بھی قسم کا ٹیکہ لگوائیں، کسی بھی قسم کا لگوائیں ٹیکہ، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کسی قسم کی دوا کھانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پٹی کسی قسم کی کرنے سے، کسی جگہ کو زخم ہو گیا، خون نکل آیا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی تکلیف ایسی آ گئی، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ پٹی کروانے سے، دوا اوپر لگوانے سے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ شریعت نے یہ بات کہی ہے کہ جس وقت ماہ رمضان میں روزہ رکھا ہوا ہو اور وہ وضو کرنے لگے، ناک میں پانی ڈالیں، عام طور پہ حکم یہ ہے کہ پورا ناک اوپر، پورا ناک کے اوپر پانی چڑھے، ناک صاف کرے، صحیح طریقے سے سڑ کے اس کو۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماہ رمضان آ گیا یا روزہ اس نے ماہ رمضان کے بغیر بھی روزہ رکھا ہوا ہے تو سادہ سی گل ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اب میں زیادہ اتنا نہ کھینچے، کی پتا اتنا کھینچے چپ کر کے اندر ہی ٹر جائے۔ اس لیے یہ بات، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر کوئی بندہ ماہ رمضان میں اس نے روزہ رکھا ہوا ہے یا اگے پیچھے بھی کبھی رکھا ہوا ہے، یکدم تکلیف ہو گئی، یکدم بیمار ہو گیا، تو سٹ لگی کوئی اور، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ روزہ کھول سکتا ہے، یہ روزہ ٹوٹیا نہیں، اس کو ٹوٹا نہیں کہتے۔ تکلیف میں، تنگی میں، پریشانی میں انسان جو ہے یہ روزہ کھول سکتا ہے، اس کے بدلے میں وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی مسافر ہے، وہ سفر پہ گیا تھا، روزہ رکھا نہیں جاتا، اگے دیکھا ہے کہ میرے کو بڑی گرمی بڑی ہے یا پریشانی بڑی ہے یا کوئی تکلیف ایسی ہو گئی ہے، نبی علیہ السلام نے اجازت دی ہے کہ یہ بھی بندہ روزہ کھول سکتا ہے، اس کو توڑنا نہیں کہتے، بعد میں روزہ رکھ لے۔ باقی باتیں پھر کریں گے انشاءاللہ۔